شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف والقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل صرف اور صرف اللہ کا ملاک امین کی شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شعب الایمان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سخت گرمی کے موسم میں سفر میں تھے، صحرا سے گزر ہو رہا ہے، گرمی بڑی شدت اور حدت کی، کہیں تھوڑی دیر کے لیے رکے، کھانے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا تو بکریوں کا ایک چرواہا وہاں پہ بکریاں چرواتے ہوئے ان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ عربوں کا یہ دستور ہے، بڑے مہمان نواز ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کھانے کی دعوت دی۔ بکریوں کے چرواہا نے کھانے کی دعوت قبول نہ کی، پوچھا وجہ، تو وہ کہنے لگا میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ صحرا، شدت گرمی کی اور حدت بلا کی، اور عرب کا تڑپتا ہوا صحرا اور بکریوں کا چرواہا، روزہ، اس کے ایمان کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے؟ کہا اللہ کے بندے نفلی روزہ ہے نا، چھوڑ دو،
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے دعوت ملے تو نفلی روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اسے نہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں، بدو ہے، عرابی ہے، دیہات کا رہنے والا ہے۔ کہنے لگا یار تو عجیب انسان ہے، تو مجھے دنیا کے کھانے کی دعوت دیتا ہے، میں تو اللہ حکم الحاکمین کے جنت کے کھانے مانگ رہا ہوں۔ کہا چلے پھر ایک کام کرو، آپ نے ہماری دعوت قبول نہیں کرنی تو ہمیں دعوت کھلا دو۔ کہا میں آپ کو کیسے دعوت کھلا دوں؟ کہا تیری ایک بکری ہم ذبح کرتے ہیں، پکا کے کھا لیں گے، تیری طرف سے دعوت ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ اسے کہنا کہ ایک ریوڑ سے بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا، اسے کیا علم ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اس نے اپنی کمر کر دی، آسمان کی طرف اس نے نگاہ بلند کی، اپنی انگلی اٹھائی اور کہا این اللہ، این اللہ، جس چیز کی تو مجھے دعوت دے رہا ہے تجھے پتہ نہیں اللہ حکم الحاکمین کی ذات ہر جگہ پہ دیکھتی ہے؟ اتنا کہتے ہوئے وہ وہاں سے گزر گیا، پلٹ کے نہیں دیکھا، یہی کہتا گیا این اللہ، این اللہ، این اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس واقعہ کو جب یاد کرتے تھے نا تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے تھے این اللہ، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور بعض جگہوں پہ تو اشارہ ملتا ہے، اس کو تلاش کیا، اس کے مالک کو تلاش کیا، اس کو خریدا، خرید کے اللہ حکم الحاکمین کی رضا کے لیے آزاد گئے۔ کیا مطلب ہے، کیا سبق ہے؟ انسان کے ایمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، وہ جلوت میں ہے، وہ خلوت میں ہے، وہ مجمع میں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں ہے، بس اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاءَ، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نیکیاں قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں سے زیادہ ہوں گی۔ بڑی طویل یہ ایک پہاڑوں کی کہہ لیں، اس میں طائف بھی آتا ہے، مکہ بھی آتا ہے اور ارد گرد کے علاقے آتے ہیں، اتنی نیکیاں لے کے وہ قیامت کے دن آئیں گے۔ اور ویسے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ حکم الحاکمین کا یہ ہمارے اوپر کرم بھی ہے، کسی مسلمان کا ایک دفعہ جنازہ پڑھ دو اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ قبرستان تک چلے جاؤ، 2 احد پہاڑ کی بات ہے، نیکیاں تو پہاڑوں سے بڑی ہوئی ہوں گی۔ اور ایک مرتبہ تو آپ نے صحابہ کو یوں کر کے سمجھایا تھا، یہ جو تم صدقہ کرتے ہو پتہ ہے کدھر جاتا ہے؟ صحابہ کرام کی شان پہ قربان جائے، انہیں علم ہوتا بھی تھا تو بتاتے نہیں تھے، وہ آگے سے ایک کلمہ بولتے تھے جو ان کے ادب کا کمال کرشمہ ہے، اللہ و رسولہ عالم۔ ٹھیک ہے ہمیں علم ہو بھی تو اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ بتا دیں ہمیں زیادہ علم حاصل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ یربی کما یربی احدکم فلوا، اور پھر رب اس صدقے کو پالتا ہے جیسے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ تمہاری ایک کھجور صدقہ کی ہوئی قیامت کے دن تمہارے سامنے پہاڑ سے بڑی ہو چکی ہوگی، نیکیاں تو پہاڑوں سے زیادہ ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا فجعلہ اللہ ھباء منثورا، میری پیشگی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل نہ کرے۔ فرمایا نیکیاں اللہ ساری ہواؤں میں اڑا دے گا، روئی
جیسے اڑتی ہے اور روئی کے گالے جیسے اڑتے ہیں۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کہنے لگے صفہم لنا وجلیہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک بڑی خوبی ہوتی ہے، جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ لوگ اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے تھے خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، میں یہ پوچھا کرتا تھا شر کیا ہے اور فتنہ کیا ہے، کہ ایسے نہ ہو لا علمی کی بنیاد پہ میں ہی شر میں پڑ جاؤں۔ شر کا بھی علم ہونا چاہیے، فتنوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیں اللہ کے پیغمبر وہ کون لوگ ہیں جن کی پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں قیامت کے دن ہواؤں میں اڑائی جائیں گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم من جلدتکم ومن اخوانکم یصلون کما تصلون ویأخذون من اللیل کما تأخذون۔ نمازیں پڑھنے والے ہیں، تہجدیں پڑھنے والے ہیں، تمہارے ہی کنبے قبیلے اور خاندان اور تمہاری جنسیت کے لوگ ہیں۔ حاجی نمازی لوگوں کے سامنے بڑا مسلح اور خیر خواہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنْ اِذَا خَلَوْا انْتَهَكُوا مَحَارِمَ اللَّهِ، جب اکیلا ہوتا ہے تو اللہ کی ساری حدیں ہی پار کر جاتا ہے، پھر حرام کام کرتا ہے، پھر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، گویا کہ اس کی نظر میں نعوذ باللہ لوگوں کی نظریں زیادہ اہم ہو چکی ہیں اپنے رب کی نظر سے۔ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، خامد اپنی بیوی کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بیوی خامد کے سامنے نہیں کرتی، طالب علم استاد کے سامنے نہیں کرتا، ہم والدین کے سامنے نہیں کرتے۔ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن کیا رب کی نظریں ان کی نظر میں اتنی حقیر ہو چکی ہوتی ہیں کہ جب انہیں اکیلے فرصت ملتی ہے تو اللہ احکم الحاکمین کی حرام کردہ چیزوں کی پامالیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں؟ یہ آج کل کا سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ سوچتا ہے نوجوان رات کو، سوچتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے کیا کھلتا ہے اس کی انگلیوں کے نیچے، کون سی ویب سائٹیں کھولتا ہے، کون سی چیزیں دیکھتا ہے، کن چیزوں پہ نظر ہوتی ہے اس کی۔ اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے لازمی ہے ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے جو انسان کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح یاد رکھیے گا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں نیکیوں کو۔ یہ تو آپ نے سنی ہے نا حدیث انشاءاللہ، حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ بیماریاں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں نا، کینہ، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، لڑائیاں، فساد، قطع تعلقی اور ایک دوسرے سے دوری اور مسلمانوں سے اختلاف، یہ حسد اور بغض کی آگ جو بھڑکتی ہے نا، یہ حقیقت میں انسان کی نیکیوں کا صفایا کر رہی ہوتی ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات سنی تھی میں نے ہمارے ایک شیخ سے، آپ بھی یاد کر لیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نیکی کی محبت ہوتی ہے لیکن گناہ ہو جاتے ہیں، آخر انسان ہے، انسانوں سے گناہ ہونے ہیں، فرشتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں برائی کی محبت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں نیکی کی محبت ہے، پختہ ہو چکی ہوتی ہے ان کے دلوں میں نیکی کی محبت۔ ایسے آدمی سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو لازمی بات ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں، وہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ جب 6 دفعہ یوں ہو چکا ہوتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں تیرے دل پہ تو میں نے جھانک رکھا ہے، تجھ سے جو بھی گناہ ہو گیا میں نے تجھے معاف کرنی۔ تیرے دل میں نیکی ہے، نیکی کی محبت ہے، گناہوں سے نفرت ہے، لیکن ہو گیا گناہ، انسان ہے، خطا کار ہے، ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے اس کے برعکس جس آدمی کے دل میں برائی کی محبت بیٹھ گئی وہ توبہ بھی کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ پہلے اپنے دل کو صاف کر۔ اور یہ آج کا بڑا اہم سبق ہے، جس بندے کا دل پاک نہیں ہے اس بندے کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ پہلے دلوں کو پاک کرو۔ دل کی بیماریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے دل بیمار ہوتا ہے۔
बल्कि आपने तो फरमाया इन्नल कुलूब यस्दउ कमा तस्दउ यस्दउल हदीद, दिलों को यूं जंग लगता है जैसे लोहे को जंग लगता है। ये लगता कैसे है? फरमाया तुरजुल फितन अलल कुलूबि कल हसीरी ऊदन ऊदा, फितने नाजल होंगे, गुनाह नाजल होंगे, गुनाहों के मौके बड़े होंगे। जब भी कोई आदमी गुनाह करेगा उसके दिल पे काला नुक्ता लग जाएगा, वो उस गुनाह से अपने आप को बचाएगा, अल्लाह उसके दिल पे सफ़ेद नुक्ता लगा देते। अपने दिल की हिफाजत कीजिए। गुनाह करेगा नुक्ता काला लगेगा, गुनाह से बचेगा नुक्ता सफ़ेद लगेगा। आपने फरमाया फिर ये दो दिल हो जाते हैं, एक दिल बिल्कुल सफ़ेद, एक दिल बिल्कुल स्याह। सफ़ेद दिल पे बुराई असर नहीं करती, काले दिल पे नेकी असर नहीं करती। अब ये दिलों को पाक करना है ना, नुक्ता लगते 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि वो उल्टा प्याला हो जाता है। जैसे उल्टे बर्तन में कोई चीज़ नहीं आती ना, इसका दिल इतना काला, इतना जंग आलूद हो चुका होता है। जुमे सुने, खुतबे सुने, दरस सुने, वाज सुने, तिलावत सुने, कुरान सुने, हदीस सुने, ज़िंदगी बीत गई, बूढ़ा हो गया, ये दाढ़ी मुड़ाने से बाज ना आया, झूठ बोलने से बाज नहीं आया, धोखा करने से बाज नहीं आया, मुसलमानों को तकलीफ देने से बाज नहीं आया, ये जुबान की बक बक से बाज नहीं आता। वजह ये होती है इसका दिल काला स्याह हो चुका होता है। गुनाह कर करके, फितनों में पड़ पड़ के, लोगों के साथ फराड कर करके, धोखे कर करके दिल काला स्याह, उल्टा पे अल्लाह ऐसे हो गया कि अब इस पे कोई कुरान और हदीस असर नहीं करेगा। ये तब तक असर नहीं करेगा जब तक ये अपने दिल को धुला के, अच्छी तरह पाक करवा के, अपने रब के सामने गिरिया जारी करके, रो रो के, तिलावतें करके, जिक्र करके, फिक्र करके, अपनी आखिरत और आक़िबत की सोच बना के अपनी ज़िंदगी की लाइन दुरुस्त नहीं करता, तब तक अल्लाह इसके दिल को साफ नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा था, लोहे का जंग तो उतर जाता है, क्या दिल का जंग भी उतरता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दिल का जंग भी उतर जाता है। सहाबा ने पूछा कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरतु तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाह, रब का कुरान इतना पढ़ो और रब का जिक्र इतना करो कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन तुम्हारे दिल को शीशे की तरह साफ करे। ये दो कीमती नुस्खे हैं। जिक्र करो, इस्तिग़फ़ार करो, अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र इलाही से तर कर लो, चलते फिरते रब का जिक्र करते फिरो, उसी को याद करते फिरो और कसरत से कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दो। अल्लाह इन मुर्दा दिलों को दोबारा से ज़िंदा कर देता है। और बात भाइयों सीधी है, पूरी दीन का खुलासा है। जिस बंदे का दिल मैला है, जिस बंदे के दिल में मैल है, क़यामत के दिन वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर किसी शख्स से नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस तरह की चीज़ों में कमी कुताही हुई होगी ना, ये तो अल्लाह ताला के हुकूक हैं, रब माफ़ कर देगा। लेकिन जिस बंदे के दिल में लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रतें हैं, अदावतें हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, दुश्मनियाँ हैं, क़तअ ताल्लुक़ी किए हुए हैं, ये बात हमें समझ नहीं आती। ये अनाप परस्ती और ज़िद परस्ती में पड़ के अपने आमाल का बेड़ा गर्क किए जा रहा होता है, उसे समझ ही नहीं आती। बड़ा हाजी और नमाजी बना हुआ होता है, बड़े उम्रे और बड़े हज और सखावतें और इबादतें होती हैं उसकी, लेकिन इस एक अमल की वजह से अल्लाह उसके सारे आमाल को बर्बाद करके रख देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया, आप जुमा ही शायद पढ़ा रहे थे। उसने कहा, मुझे बताएं दीन क्या होता है। ये लोग तो आपसे बड़े खुतबे सुनते रहते हैं, आपकी मजलिस में बैठने, मैं दूर से सफ़र करके आया हूँ, मुझे बताएं दीन क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नमाजें 5 फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, साहिब माल हो तो तुम पे ज़कात फ़र्ज़ है, हज बैतुल्लाह अल्लाह ने फ़र्ज़ किया हुआ है। ये 5 चीज़ें इस्लाम हैं, इन पे सख्ती से पाबंदी करो, पूरी ज़िंदगी पाबंदी करो। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये बंदा उठा और कहने लगा कि ला अज़ीदु वला अनकुस, आपने जो कुछ मुझे बता दिया है ना, मैं पूरी ज़िंदगी इस पे चलूँगा, ना ज़्यादती करूँगा ना कमी करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा दी। आपने फरमाया, कसम है मुझे अपने रब की, अगर ये अपनी बात पे पक्का रहा तो ये कामयाब हो गया, लेकिन एक शर्त है, आप भी सुने, मैं भी अपने दिल में बिठाऊं, आज का नौजवान बिलखुसूस बिठाए। आपने फरमाया, इसकी कामयाबी की एक शर्त है,
اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنے والے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتے۔ آج کا نوجوان اپنے والدین کو کن لفظوں سے پکارتا ہے، کن لفظوں سے یاد کرتا ہے، کس لہجے سے گفتگو کرتا ہے، جن کے سامنے اف کہنے کی اجازت نہیں تھی وہاں یہ اپنے بڑے بڑے لیکچر جھاڑتا ہے۔ اسے اتنا ہی پتہ نہیں ہوتا میری زندگی کے سارے اعمال والدین کے سامنے کھڑے کھڑے ہی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کیجیے، اپنے دل کو پاک کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، مسجد نبوی کے دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ نے نظر اٹھائی، کون ہے؟ خوش نصیب ایک آدمی داخل ہوا ہے، اس کے بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں، بڑی بڑی اس کی داڑھی ہے اور اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ دعا کریں اللہ یہ سنت رسول ہمیں بھی سجانے کی توفیق دے دے۔ آپ کے سامنے تو ایک داڑھی مونڈا آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ادھر کر لیا۔ قیامت کے دن پتہ نہیں کس منہ سے جائیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے۔ جو پیغمبر دنیا میں مونڈے ہوئے داڑھی والے کو دیکھنا نہیں چاہتا وہ حوض کوثر پہ دیکھے گا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں مڑواتے ہیں داڑھیاں؟ جائیں، میری عمر تھوڑی ہے لیکن تجربہ ہے، آپ کسی سے پوچھیں جی آپ داڑھی کیوں مڑواتے ہیں، جواب کیا ہوگا؟ بس جی میرا دل، او میرا جسم میری مرضی۔ اوے اللہ کے بندے، نہ تیرا جسم نہ تیری مرضی۔ تیری مرضی ہوتی جسم بوڑھا نہ ہوتا، تیری مرضی ہوتی تو بیمار نہ ہوتا، تیری مرضی ہوتی تجھے موت نہ آتی، تیری مرضی ہوتی تجھے مصیبتیں نہ آتی۔ نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری۔ تو اس بات کو اچھی طرح یاد کر لے، تو اسی رب کا غلام ہے۔ یہ جسم بھی اس کا، مرضی بھی اس کی، یہ بدن بھی اس کا، جوانی اس نے دی، حسن اس نے دیا، صلاحیتیں اس نے دی، مال اس نے دیا، دولت اس نے دی، دنیا اس نے دی، طاقت اس نے دی، ساری طاقتوں کا سر چشمہ وہی رب تو ہے جس نے سب کچھ تجھے دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس دنیا میں انسان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑا عقل مند انسان تھا جو نصیحت و وصیت کر کے گیا تھا کہ میں جب جانے لگوں نا، بڑا چودھری قسم کا انسان، مجھے 2 ٹوٹے ہوئے جوتے پہنانے، تو پہنانے لگے تو مولوی صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا ہمارے باپ کی وصیت تھی، کہا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا سے جانے والے کو دنیا کی کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھڈا ڈلا ہوا ہے، ادھر سے ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا یہ بزرگ جب مرنے کے قریب تھے نا تو مجھے بھی ایک وصیت کر کے گئے تھے کہ جب میرے جنازے پہ پھڈا ڈلا ہوا ہو نا، مولوی صاحب کہیں گے جوتے نہیں پہنانے اور میرے بیٹے کہیں گے پہنانے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کے میرے بیٹوں کو سمجھا دینا کہ تمہارا باپ اس دنیا سے جاتے ہوئے 2 ٹوٹی ہوئی جوتیوں کا مالک نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کہیں برباد نہ کر لینا، دنیا کے پیچھے اپنی عاقبت تباہ نہ کر لینا۔ کیوں کرتے ہیں جی ایسا؟ بس جی دل کر دیں، اس دل کے پیچھے لگ کے ہم اپنی آخرت برباد کریں گے؟ نہیں بھائیو، اس دل کے پیچھے نہیں، اپنے دل کو اتنا پاک صاف کر لیں جیسے اس آدمی نے کہا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، پوچھتا ہوں یہ کون سے عمل کرتا ہے کہ اسے دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے؟ دوسرے دن بھی آپ نے فرمایا جنتی آنے والا ہے، وہی آدمی آیا تھا۔ تیسرے دن بھی آپ نے فرمایا جنتی آنے والا ہے، وہی آدمی آیا تھا۔ 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبری پانے والا، میں دیکھوں گا رات کو کون سے عمل کرتا ہے۔ 3 دن مہمان ٹھہرے، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ انہوں نے خود پوچھ لیا بھائی کوئی کام ہے تو بتاؤ، تو 3 دن سے میرے پاس آتا ہے، کوئی کام ہے؟ کہا یار کام کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے 3 دن مسلسل آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنی ہے، بتاؤ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں کرتا، بس ایک کام کرتا ہوں، میں نے کبھی اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف عداوت پیدا نہیں ہونے دی، بس میرا یہ کام ہے، میرا دل صاف ہے، میرا دل پاک ہے،
میرا دل ان بیماریوں سے بچا ہوا ہے جن بیماریوں میں آج امت مسلمہ گھر کے رہ گئی اور جس کی وجہ سے آج اللہ کی قسم ہم ذلیل بھی ہو گئے۔ فرمایا میرا دل پاک ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے مجھے دنیا میں ہی پیغمبر زمان کی ضمانت سے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دلوا دی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی پاک کریں، اپنی سوچیں، اپنی فکریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ کا حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کہنے لگے ہم کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی پیاری بات سمجھائی، فرمایا میری مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ جو آدمی رب کا حیا کرنا چاہتا ہے، من اراد ان یستحیی من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعا والبطن وما ہوا ولیذکر الموت وما بلا فمن ترک زینت الدنیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ جو اللہ کا حیا اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے اسے 4 بڑے کام کرنا پڑیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کیا کریں۔ سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ کیا ہے سر میں؟ سائنس کہتی ہے نا دماغ سر میں ہے۔ سوچتا کیا ہے؟ آج کا نوجوان سوچتا کیا ہے؟ تیری سوچیں کیسی ہیں؟ اپنی سوچ پہ پیرا رکھنا، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ یہ سر رب نے دیا تھا نا، 5 وقت رب کے سامنے جھکایا کر۔ آج کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ یہ سر تجھے رب نے دیا تھا جھکانے کے لیے، تو کہتا ہے وقت نہیں ملتا۔ ذرا اپنے الفاظ بدل اور کہا کر میں اتنا بدبخت ہوں، اللہ مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایک سجدہ، شیطان نے ایک سجدہ کرنا تھا، صرف ایک سجدہ، اور وہ بھی رب کو نہیں، رب کے حکم پہ آدم کو کرنا تھا۔ عبادت کا بھی نہیں، تعظیمی سجدہ تھا۔ اگر وہ ایک تعظیمی سجدہ رب کے کہنے پہ رب کی مخلوق کو نہیں کرتا اور قیامت تک کے لیے لعنتی بن جاتا ہے، تو تجھے اور مجھے ایک دن 5 فرضی نمازوں میں کچھ 34 سے 35 سجدوں کی تو اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے نا۔ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر سوچ لیں، اگر وہ ایک سجدہ نہ کرنے پہ جہاں جا گرا ہے، میں اگر اتنے سجدے روزانہ فرضی چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا؟ کوئی چھٹکارا نہیں ہے رب کعبہ کی قسم۔ تو یہ سر رب کا ہے نا، اس کو رب کے سامنے جھکایا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے رب کا قرب چاہتا ہے، رب کا دیدار چاہتا ہے، رب سے ملاقات چاہتا ہے، اور ملاقات ہونی ہے، سیدھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی آدمی تم میں سے ایسا نہیں ہے جس نے اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنی، اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے کہ یہ پنجابی بولتا ہے تو رب کو پنجابی نہیں آتی۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے ویسے ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی کیوں ہے؟ کیا رب نے پہچاننا ہے یہ میرا کون سا بندہ ہے؟ کیا وہ بھول گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک؟ اس ملاقات کا مقصد یہ ہوگا اللہ تجھ سے اور مجھ سے پوچھیں گے تجھے زندگی دی تھی کہاں گوا کے آیا ہے؟ تجھے جوانی دی تھی؟ 5 بڑے مشہور سوال ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ قدم نہیں ہلیں گے آدم کے بیٹے کے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ 5 چیزوں کا جب تک جواب نہیں دے گا قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تجھے زندگی دی، تجھے جوانی دی، تجھے مال دیا، تجھے اولاد دی، تجھے علم دیا، تجھے کیا کچھ نہیں دیا تھا میں نے؟ بتا تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ کدھر گوائی تو نے اپنی جوانی؟ جوانی کا بالخصوص سوال ہے۔ تو وہاں تو بھائیو کیا کرے گا بندہ؟ دعا کریں اللہ ہمارا حساب آسان کریں، اور یہ چھوٹی سی دعا ہے ویسے یاد بھی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ایک دن آپ میرے بستر پہ نہیں تھے، سونکنوں کے مسئلے ہوتے ہیں، میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور عورت کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں نے بستر پہ ہاتھ لگایا، آپ نظر نہیں آئے، رات کا وقت ہے، اندھیرے ہوا کرتے تھے۔ میں نیچے اتری، میں اپنے حجرے میں یوں کر کے ہاتھ لگانے لگ گئی تو میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جا لگا۔ آپ سجدے میں تھے
اور دعا کر رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یاد کر لیں، آپ پڑھتے رہیں، پڑھا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا تہجد کے وقت سجدے کی حالت میں رب سے یہ ہو رہی ہے، یا اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ سلام پھیرا تو عائشہ نے پوچھا تھا یہ حساب آسان کیا ہوتا ہے، یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے اللہ قیامت کے دن ان کے حساب منگوائے گا، ان کو سامنے کھڑا کرے گا، اور جب ان کا حساب سامنے رکھا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے میں نے اپنے اس بندے کو آسان حساب سے گزارنا ہے، جاؤ اس کا حساب اٹھا لو اور اسے میری جنت میں داخل کرنا۔ حساب آسان ہو جائے، اور جس کا حساب سوالوں پہ آ گیا من نوکش الحساب فقد ہلاکا، جس سے کیوں کی بات شروع ہوگی نا تو وہاں پھر میرے دوستوں کوئی چارہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اچھی طرح، میرے اور آپ کے تمام اعمال کو لکھا جا رہا ہے، ہماری حرکتیں تک نوٹ ہو رہی ہیں، ہماری زبان کے کلمے تک نوٹ ہو رہے ہیں۔ میں جو سارا دن بولتا ہوں میری زبان کا ایک ایک کلمہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی تھی، کل کلمۃ لک او علیک، اے بندے یاد کر لے تیری زبان سے نکلا ہوا کلمہ یا قیامت کے دن تیرے حق میں ہے یا قیامت کے دن تیرے خلاف، تیسری کوئی شکل نہیں ہے۔ بولنے سے پہلے ہی سوچ لیا کر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اسی حدیث میں سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ کیا ہے سر کے ارد گرد؟ زبان نہیں لگی ہوئی؟ یہ گوشت کا لوتھڑا جب حرکت میں آتا ہے کیا نکلتا ہے آج مسلمان کی زبان سے؟ گالیاں بکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فاسق کی علامت ہے، اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے، منافق کی علامت ہے، اس کی زبان سے گالی نکلتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک کلمہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے لا یلقی لہا بالن، اس کو اپنے اس کلمے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ویسے ہی میں نے یہ بات کر دی تھی، فرمایا اسی ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کے نچلے گڑھوں میں جا کے گرتا ہے یہ بندہ، جہنم میں۔ اس لیے زبان اس کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، یہ سب کچھ سر کے ارد گرد ہے نا۔ نظریں اٹھتی ہیں تو کدھر اٹھتی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں تو کیا سنتا ہوں، میں بولتا ہوں تو کیا بولتا ہوں، میری زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ کبھی میں نے اپنا حساب بھی کیا جو حساب رب نے لینا ہے۔ عمر فاروق کیا کہا کرتے تھے، وہ لوگوں اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ رب تمہارا حساب لے لے۔ تم اپنا حساب کرو گے اللہ تمہارا حساب آسان کر دیں گے۔ سونے سے پہلے سوچا کرو میرا آج کا دن کیسے گزرا ہے، میں نے آج کیا کیا ہے، کیا کرنا تھا، مجھے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے۔ قسم سے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے ہوئے ایک آدمی نیت کر لینا کہ میں نے صبح تہجد پڑھنی ہے، اور پھر اٹھ نہ بھی سکے تو اللہ اسے تہجد کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، تیرے دل میں رب کا خیال ہے، تیرے دل میں رب کا خوف ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، خوف خدا ہے۔ اس کی زندگی اتنی خوبصورت گزر رہی ہوتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں موت کیسے اور کب آتی ہے۔ اس وقت اس کا رب اس پہ راضی ہوتا ہے، وہ اپنے رب پہ راضی ہوتا ہے، اور دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا ڈرتا ہے موت سے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جو رب سے ملنا نہیں چاہتا رب اس سے ملنا نہیں چاہتا، اسے کیا ضرورت پڑی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، ایک دوست دوسرے کے پاس 4 دن نہ جائے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو مینوں نہیں بلانا میں تینوں نہیں بلانا۔ اس رب کو اتنی فکر پڑی ہے کہ اس کا در چھوڑے ہوئے کو وہ اپنی رحمتیں بانٹتا پھرے۔ اور یہ کلمہ ویسے تو مجھے ڈر لگتا ہے لیکن میں کہہ دیا کرتا ہوں، یہ اپنی زبان سے ہٹا دو۔ خواہ مخواہ لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، جی بڑا رحم کرنے والا ہے، معاف کرے گا۔ معاف وہ تب کرتا ہے جب اللہ احکم الحاکمین کا خوف انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں اس کی رحمت اتنی نعوذ باللہ کہ وہ ہر بندے کو پہنچتی پھرے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے واجب کرتا ہوں جو مجھ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں، بارش کو اللہ نے اپنی رحمت کہا ہے، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑتی ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے پہاڑوں کو، یہ سنگلاخ قسم کے پہاڑوں پہ پڑتی ہے کیا فائدہ ہوتا ہے ان کو، یہ آپ کے اس زمین پہ اور فرش پہ پڑتی ہے کیا فائدہ ہوتا ہے فرش کو۔
اس زمین کو بارش کا فائدہ ہوتا ہے جو نرم ہو چکی ہے، ہل چل چکا ہے، دانہ پھینکا جا چکا ہے، ہاں بس بارش کے چند قطرے پڑنے کی دیر ہے، یہ زمین پھر اپنی لہلاتی ہوئی فصلیں اگاتی ہے۔ اگر میرے اور تیرے دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے نا، رب کی رحمت اس دل پہ کوئی فائدہ نہیں کرتی، اپنے دل کو بدلنا پڑے گا۔ شاید آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہو، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ وہ ایک بندے نے 100 مارے سن جی، وہ 100 قتل کیا ہوا تھا اس نے، وہ بھی تو جنت میں چلا گیا تھا۔ ہمیں یہ مولانا حضرات سے سن کے نا اس مسئلے میں شیطان ہماری زبان پہ بڑا بولتا ہے، بس ٹھیک ہے ویکھی جائے گی، جدو مرا گے تو ویکھی جائے گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ او کنجری نے بھی تے پانی پلایا سی نا، اور بخاری کی ایک روایت میں بندے کا ذکر ہے، ایک میں عورت کا ذکر ہے، وہ پانی پلا کے جنت میں جا سکتی ہے، تو میں تو رب کا بندہ ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ ویسے نہیں پانی پلا کے گئی جنت میں، وہ ویسے نہیں قتل کر کے جنتوں کا وارث بنا، وجہ یہاں تھی، یہاں دل صاف اور پاک ہو گئے تھے ان کے۔ پانی پی کے نکلا ہے، کیا دیکھا؟ اس گیلی زمین پہ پیاسا کتا اپنی زبان مار رہا ہے، اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، میں بھی رب کی مخلوق ہوں، مجھے پیاس لگی تھی، اس کو بھی تو لگی ہے نا۔ بس دل میں خیال کا پیدا ہونا ضروری ہے، دل میں تبدیلی کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ پھر سے اترا کنویں میں، کوئی چیز نہیں تھی، اپنا موزہ اتارا، موزے میں پانی بھرا، اب ایک ہاتھ سے چڑھا نہیں جاتا، موزہ اپنے منہ میں رکھا، دونوں ہاتھوں سے باہر نکلا، کتے کے سامنے پانی رکھا، کتے نے گھونٹ پانی کا پیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ، اللہ نے اس کا یہ عمل اتنا قبول کیا کہ اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ کیوں بھلا؟ کتا آوارہ تھا، اس کا نہیں تھا، کتے نے شکریہ ادا نہیں کرنا تھا، کتے نے کوئی بدلہ نہیں دینا تھا، دیکھ کے کسی نے تعریف نہیں کرنی تھی، وہاں ریاکاری کا کوئی ڈر نہیں تھا، وہاں دکھلاوے کا کوئی شبہ نہیں تھا، وہاں یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا ایسا انسان ہے کہ ہمدردی کرنے والا ہے۔ جنگل تھا، بیابان ہے، بے آب و گیا وادی ہے، یہ آوارہ کتا ہے، اس سے کوئی امید نہیں ہے۔ وہاں ایک ہی امید تھی، رب کعبہ کی قسم میں اس کو پانی پلا دیتا ہوں، اللہ اس کے بدلے مجھے اپنی جنت کا پانی پلائیں گے۔ وہ رب کی رضا کے لیے تھا۔ جب رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو پھر چھوٹا سا عمل اتنا قبول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، وہ جنت میں اٹکیلیاں کرتا ہے، جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا ٹپوشیاں لینے والا۔ تو میں حیرت سے اسے دیکھی جا رہا تھا، یہ کیسے دوڑے لگا رہا ہے، یہ کتنا خوش ہے رب کی جنت میں، نہ جانے اس نے کتنے اعمال کیے ہوئے ہوں گے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا ہے اس نے کیا کام کیا کہ آج رب کی جنت میں بڑا خوش ہے؟ اس نے کہا بشجرۃ، اور بعد میں ہے شاید بغصن شجرۃ قطعها عن الطریق کانت تؤذی الناس، درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، گزرنے ہوئے والوں کو تکلیف دیتی تھی، اس نے وہ ٹہنی کاٹ دی، اللہ نے اس کے بدلے اپنی جنت کا وارث بنا لیا۔ اب دل کی بات ہے بھائی، اور وہ جو قتل کر کے گیا تھا نا، بعد میں ختم کروں، ویسے تو آج کچھ موقع تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ بھی بات ہو، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ 99 آدمی قتل کیے، ایک کم علم سے مولوی کے پاس چلا گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا بیچارہ کہ جی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایک بندے کو قتل کرنے کا اتنا گناہ ہوتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا، تیرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اور مزے کی بات ہے، بالخصوص ہماری جماعت میں بڑے مفتی ہیں، قاری صاحب سے کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہو نا، 3-4 وچوں ہی بول پیندے نے، آپ ہی دسن لگ پیندے ہیں۔ اور کس نے جرت دی ہے آپ لوگوں نے دین کے مسئلے پہ گفتگو کرنا شروع کر دی؟ کیا جانتے ہیں آپ اور میں دین کے بارے میں؟ عمر فاروق جیسے جلیل القدر انسان، جن کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور آپ نے فرمایا خواب میں نے دودھ کا پیالہ دیکھا، میں نے پی کے عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا، پھر میرا بچا ہوا عمر نے پیا۔ خواب میں دودھ کا نظر آنا علم کی علامت ہوتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا کیا تعویل اور تفسیر ہے، کیا تعبیر آپ کریں گے؟ آپ نے فرمایا یہ علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی کے بعد جتنا علم اللہ نے عمر کو دیا ہے کسی کو عطا نہیں کیا۔
عمر سے مسئلہ پوچھا گیا، وہ اپنی مجلس شورا اکٹھی کرتے تھے، عثمان ذوالنورین جیسے، علی مرتضیٰ جیسے، عبد الرحمن بن عوف جیسے، طلحہ بن زبیر جیسے، عبد الرحمن بن سعید جیسے، سعید بن زید جیسے بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھتے تھے بتاؤ یہ مسئلہ کیسے ہے۔ مسئلہ گھوم کے آپ واپس اس بندے کے پاس آ جاتا تھا جہاں سے شروع ہوتا، وہ کہتا آپ بتاؤ، وہ کہتا آپ بتاؤ، وہ کہتا آپ بتاؤ۔ ہماری مسجدوں کا رب کی قسم یہ حال ہو گیا ہے، رونے کو دل کرتا ہے۔ جس بندے کو دین کی الف با کا پتہ نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ سے سرچ کر کے مسئلے دیکھ لیتا ہے، وہ مولوی صاحب کے بولنے سے پہلے مسئلہ بتا دیتا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے تو اپنے پیغمبر کو کہا تھا اگر آپ نے کسی مسئلے میں گفتگو کی جس کا آپ کو علم نہیں ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ ثُمَّ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ، میں آپ کی شاہ کاٹ دوں گا، اس دین کے مسئلے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج کا لام ہے، بہرحال اس مولوی صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے تلوار نکالی، اس کو بھی مار دیا، 100 قتل کیے۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سب سے بڑا گناہ ان کا ہے۔ انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کائنات میں۔ لیکن اللہ نے انہیں کہا تھا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، تم بھی توبہ کرو میں تمہاری بھی توبہ قبول کر لوں۔ تو یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ توبہ کریں، لیکن ایک بات ہے اور وہی بات میں آپ سے کروں گا۔ کہا توبہ تیری ہو سکتی ہے لیکن محفل چھوڑ دے، یہ علاقہ چھوڑ دے، جس جگہ پہ تو گناہ کرتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دے، یہ بری مجلسیں انسان کو تباہ کرتی ہیں، ان سے رخ موڑ لے، جا فلان ایک بستی میں وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اپنی زندگی کے بقیہ ایام وہاں جا کے گزار، تیری توبہ قبول ہوگی۔ اس نے علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ مولوی صاحب تو اتنا بیان کر دیتے ہیں نا، بس 100 مارا اور جنت میں پہنچ گیا، ویسے نہیں پہنچا۔ توبہ کر لی، دل بدل گیا، دل صاف ہو گیا، علاقہ چھوڑ دیا، مجلس چھوڑ دی، محفل چھوڑ دی، چودراہٹ چھوڑ دی، دوستیاں چھوڑ دی، یاریاں چھوڑ دی، اولادیں چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے۔ اس نے ہجرت کر لی تھی، اور نبی کائنات کا فرمان ہے ہجرت کے لیے انسان اپنے گھر سے قدم باہر رکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور آج کل کے یہ جو بچے ہیں نا پڑھنے والے، اگر یہ دور سے آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے تو میں تو ان کو بھی خوشخبری دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیت، مسلمانوں کا علاقہ فتح ہو جائے ہجرت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہاد باقی رہتا ہے، نیت باقی رہتی ہے۔ جہاد والا بھی ہجرت ہی کرتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، بیوی بچے چھوڑتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن یہ نیت کیا ہے؟ یہ قسم سے اللہ کا ہمارے اوپر اتنا کرم ہے، گھر سے نکلتے ہوئے اگر کوئی آدمی مسجد آ رہا ہے، وہ مدرسے میں آ رہا ہے، وہ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر لے یا اللہ میں تیرے دین کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اسے اللہ ہجرت کا اتنا ہی ثواب دیتے ہیں۔ یہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس نے علاقہ چھوڑ دیا۔ بات ختم کروں، تھوڑا سا چلا تھا، اس کو موت آ گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ مشہور روایت ہے، اختلاف ہو رہا ہے فرشتوں کا، 100 کا قاتل ہے، ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے۔ کہا نہیں، اس کی دنیا بدل گئی تھی، اس کی زندگی بدل گئی تھی، اس کا دل بدل گیا تھا، اس کا دل صاف ہو گیا تھا، ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ زمین ماپ لو، جہاں سے قتل کر کے آ رہا ہے وہ تھوڑی ہے تو جہنم والے اٹھا لو، اور جس طرف جا رہا ہے اگر وہ تھوڑی ہے تو پھر وہ جنت والے اٹھائیں گے۔ زمین جب ماپی جانے لگی تو اللہ کا الحاکمین نے زمین کو کہا التئمی، سکڑ جا، سکڑ جا۔ زمین سکڑی ہے، اور آپ نے سنی ہوگی یقیناً حدیث، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سنا اس سٹیج پہ بڑے بڑے علماء رہے۔ ایک بالش جس کو پنجابی میں ہم گٹ کہتے ہیں، اتنی زمین سکڑی تھی، یعنی نیک لوگوں کی طرف کم ہو گئی تھی، جدھر سے قتل کر کے آ رہا ہے زیادہ ہو گئی ہے،
جنتیوں نے اٹھا کے اسے جنت میں پہنچایا ہے۔ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، یہ ایک بالشت کیوں گھٹی ہے؟ ایک ہاتھ نہیں گھٹی، ایک مربع نہیں گھٹی، 1 کلومیٹر کم نہیں ہوئی، یہ 4 کلومیٹر کم نہیں ہوئی۔ اس فلسفے کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تجھے اور مجھے سمجھ آ گیا، رب کعبہ کی قسم کامیابی ہے، یہ اس لیے ایک بالشت گھٹی تھی، ایک بالشت کم ہوئی تھی۔ یہ بات میری نہیں ہے، حدیث میں ہے، مجھے حوالہ یاد نہیں، یا دارمی میں ہے یا دارقطنی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے موت کا فرشتہ نظر آیا، فرشتے کو دیکھ کے یہ غش کھا کے بل کھا کے نیچے گرا۔ جب یہ زمین پہ گرا تھا، اس نے گرتے ہوئے بھی زور لگایا تھا، میں نیکوں کے قریب ہو جاؤں، میں بدوں سے دور ہو جاؤں۔ اس کے سینے کا زور ایک بالشت لگا تھا، وہی بالشت جس کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنی تھی۔ اس لیے اس کو بدلنے کی ضرورت۔ یہاں ہاتھ رکھ کے یہاں کہہ دینا توبہ توبہ توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ یہاں سے ہوتی ہے، التوبۃ ہی الندامہ۔ گناہ کرے انسان تو پھر الجھن ہو جائے نا، پھر سکون برباد ہو جائے، پھر وہ اسی فکر اور سوچ میں پڑ جائے میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، 3 دفعہ آپ نے کہا تھا لوگو رب کا ڈر یہاں ہوتا ہے، یہاں بس یہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے۔ اگر اس میں بیماری ہے تو پورا بدن بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے، ہمیں اپنے دلوں کی بیماریوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ ہمیں جب بھی اپنے پاس بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔